السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی کلاس میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے آیت نمبر 64 جو ہے یہاں تک کا ہم نے مضمون سورہ آل عمران کا لفظی ترجمہ بیان فرمودہ خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ، اور اس کے ساتھ جہاں جہاں تفسیری نکات کے بیان کرنے کی ضرورت تھی وہ ہم نے گو تھرو کر لیا تھا۔ آج اگلا رکوع شروع ہوگا جو آیت نمبر 65 سے شروع ہوتا ہے۔ پہلے اس رکوع کی میں تلاوت کر دوں گا، اور پھر جس طرح ہمارا ایک طریق چلتا آ رہا ہے اس کلاس کا کہ اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی لفظی ترجمہ جو ہے اس کو گو تھرو کریں گے، اور اس کے بعد جہاں جہاں تفصیل بیان کرنے کی ضرورت ہوگی تو وہاں پہ میں بیان کرتا چلا جاؤں گا۔ اب میں اس رکوع کی تلاوت کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق
لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون. یہاں پہ اس رکوع کی تلاوت ختم ہوتی ہے. اب اس کی آیات کا جو لفظاً ترجمہ ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے یہاں پہ، بلکہ اس آیت کے سے پہلے کہ ہم ترجمہ کریں میں یہ بتا دوں کہ کل والی کلاس میں ہم نے جو مضامین کور کیے تھے ان میں وفات مسیح کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق اور ان کی تخلیق کا حضرت آدم علیہ السلام سے کس طرح ایک مماثلت پائی جاتی ہے. پھر اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاص استدلال اور ایک علم عطا فرمایا گیا تھا جس کے ذریعے سے وہ اہل کتاب کو وہ اس رنگ میں تبلیغ کرتے تھے جس کے ذریعے سے ان لوگوں کے اوپر یعنی اہل کتاب کے اوپر ایک ڈگری ہو جاتی تھی، ایک ان کے اوپر حجت تمام ہو جاتی تھی. ایسی دلائل اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے تھے جو بہت ٹھوس اور بہت سٹرونگ تھے. اور پھر اسی ضمن میں قرآن پاک کی یہ آیت بھی آئی جہاں پہ ذکر تھا مباہلے کا. اس آیت کا بھی بیک گراؤنڈ جو تھا، جو واقعہ تھا نجران کے عیسائیوں کا وفد کس طرح آتا ہے، کہ کس طرح وہ وہاں پہ قیام کرتے ہیں، کتنے وہ لوگ تھے، ان کے کیا نام تھے، ان کے ساتھ کس طرح ڈیبیٹ ہوتا ہے. اس ڈیبیٹ میں کس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے. کل مجھ سے ایک شخص نے یہ سوال کیا تھا کہ اگر واقعتاً یہ حوالہ جو میں نے پڑھ کے سنایا تھا نجران کے ڈیبیٹ والا، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ آتے ہیں کہ ان عیسیٰ آتا علیہ الفنا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اہل کتاب نصرانیوں کو، عیسائیوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم یہ مانتے ہو کہ باپ اور بیٹے میں مشابہت پائی جاتی ہے، بیٹا باپ کی طرح ہوتا ہے. انہوں نے کہا بالکل. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ تو مرتا نہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام پر فنا آ چکی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ وفات پا چکے. اور اس بات کا خود ان عیسائیوں نے بھی اعتراف کیا. بس اس حوالے سے بھی جو سوال پیدا ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ یہ حوالہ تو اتنا واضح ہے، روز روشن کی طرح اتنا کلیئر ہے کہ اس کی موجودگی میں کوئی غیر احمدی مسلمان یہ عقیدہ رکھ ہی کس طرح سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے. بس یہ سوال تو در حقیقت ان لوگوں سے کرنا چاہیے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جس کتاب میں یہ حوالہ آتا ہے، اسباب النزول اس کتاب کا نام ہے، اس کتاب کے جو سن 90 کی دہائی سے آگے کے جو ایڈیشن چھپے ہیں اس میں سے انہوں نے یہ حوالہ ہی نکال دیا. اس سے پہلے کے جو ایڈیشن ہے ان میں یہ حوالہ ہے، بعد کے ایڈیشن میں سے انہوں نے یہ حوالہ ہی نکال دیا ان عیسیٰ آتا علیہ الفنا والا جو فکر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو وہ غیر احمدی مسلمان علماء جو اس قسم کی تحریف اور تبدیل کرتے ہیں وہ خود اپنے ہاتھ سے ثابت کر دیتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئیاں جن میں آپ نے فرمایا تھا کہ امت مسلمہ کے لوگ یہودیوں کی طرح ہو جائیں گے، ان کے علماء یہودی علماء کی طرح ہو جائیں گے. اور یہودی علماء نے اپنی مقدس صحیفوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات میں ذکر فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ انہوں نے جو کلام ان کو دیا گیا، جو کتابیں ان کو دی گئیں، جو تعلیمات، جو شریعت ان کو دی گئی، انہوں نے اس کے الفاظ میں رد و بدل کرنے شروع کر دیے یا معانی میں رد و بدل کرنے شروع کر دیے. کچھ اپنی طرف سے ایڈ کر دیا، کچھ اس میں سے نکال دیا. تو آج کل کے جو مسلمان علماء ہیں وہ بھی اسی قسم کی تحریفیں کرتے ہیں اور خود اپنے ہاتھ سے قرآن کا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیان فرمودہ وہ جو پیشن گوئیاں ہیں کہ امام مہدی کے زمانے کے علماء کی یہ حالت ہوگی، خود ان کے اوپر مہر تصدیق ثبت کر رہے ہیں. اب آج کی کلاس کا جو مضمون ہے ہم اس کو لے کے چلیں گے. اس میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے قل، کہ کہہ دے. اب یہاں پہ مخاطب سب سے پہلے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے. اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے قل، کہہ دے، یا اہل الکتابی، کہ اے اہل کتاب، تعالو، آ جاؤ، الی کلمت، اس بات کی طرف، سوائن کہتے ہیں برابر ہے یعنی مشترک ہے، بیننا و بینکم، بیننا ہمارے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان،
وہ کیا بات تھی؟ فرمایا اللہ نعبدا، کہ ہم نہیں عبادت کریں. اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ نہیں. یہ دو لفظوں کو جوڑ کے بنا ہے ان اور لا. ان کہتے ہیں کہ، لا لام الف کا مطلب ہوتا ہے نہیں. اللہ کہ نہیں، نعبدا ہم عبادت کریں، الا اللہ سوائے اللہ کی، ولا نشرکا اور نہیں ہم کریں شرک، بھی اس کے ساتھ، شیئا کوئی چیز، ولا یتخذا اور نہ ہم پکڑیں یا بنائیں، بعضنا ہم میں سے بعض کو، بعضن ہم میں سے بعض جو ہیں، بعض ہماروں میں سے بعض، بعضنا بعضن، اربابن ارباب رب کی جمع ہے. رب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور انگریزی میں ہم اس کا ترجمہ لارڈ کرتے ہیں. تو فرمایا کہ ہم شرک نہ کریں اس کے ساتھ، یعنی خدا کے ساتھ کسی بھی چیز کو، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ اور نہ ہی ہم اللہ کے سوا کسی دوسرے کو رب بنائیں. فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر تولوا وہ پھر گئے یا پھر جائیں، انحراف کر دے، فَقُولُوا اشْهَدُوا فَقُولُوا پس کہو. یہاں پہ قولو جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے اور آیا بھی فعل امر کے طور پہ ہے، امپیریٹو کے طور پہ، حکم کے طور پہ آیا ہے. بس قولو کا مطلب ہوتا ہے کہ تم سب کہو. فقولو پس کہو. اب اگلا لفظ ہے یہ جو شہادت کے بارے میں آیا ہے، گواہی دینے کے بارے میں، لیکن جب جوڑ کے پڑھیں گے تو جوڑ کے پڑھیں گے تو یوں پڑھیں گے کہ فقولوا اشہدوا، مطلب ہوگا کہ تم سب گواہی دو، بی انا بی کہ انا ہم مسلمون مسلمان ہیں. اس کا بامحاورہ ترجمہ جو خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، آپ کی خدمت میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. حضور تعریف فرماتے ہیں، تو کہہ دے اہل کتاب اس کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی چیز کو اس کا شریک ٹھہرائیں گے، اور ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہیں بنائے گا. پس اگر وہ پھر جائیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہنا کہ یقیناً ہم مسلمان ہیں. پچھلی آیات میں ذکر چل رہا تھا کہ کس طرح سے اہل نجران کے ساتھ جو مباہلے کا چیلنج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا، اور وہ لوگ ڈر گئے اور مباہلے کے چیلنج کو ایکسیپٹ کرنے سے پیچھے ہٹ گئے. اور اس کے بعد لازمی نتیجہ یہی نکلنا تھا کہ ان لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صلح کا معاہدہ جو تھا وہ کر لیا. اب جب صلح کا معاہدہ ہو رہا تھا تو اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان سے کی کہ دیکھو، اگر تم نے ہماری جو میں نے تمہیں باتیں بتائی ہیں، جو کلام خدا کا اترا ہے اس کے مطابق تمہیں تبلیغ کی ہے، اگر تم ان باتوں کو نہیں مانتے تو کم از کم ان باتوں کی طرف تو آ جاؤ جو ہم میں یعنی مسلمانوں میں اور تم میں یعنی اہل کتاب میں مشترک ہیں. اور وہ باتیں کیا ہیں؟ وہ یہی ہیں کہ ہم ایک خدا کی عبادت کریں. لہٰذا جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں، تورات کو دیکھتے ہیں، انجیل کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہی چیز دکھائی دیتی ہے کہ خدا تعالیٰ کا وجود واحد ہے، خدا ایک ہی ہے. اور بعد میں آنے والے لوگوں نے یعنی عیسائیوں نے ان تعلیمات کو حقیقی طور پہ نہ سمجھ کر، بگاڑ کر ان کو مشرکانہ تعلیم میں بدل دیا. مثلاً اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ جو تورات نازل کی یا جو تعلیم اتاری، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، 10 کمانڈمنٹس جو خاص طور پہ ہوتی ہیں، ان میں یہ سب سے پہلی بات تھی کہ خدا ایک ہے، اس کی سچے دل کے ساتھ، تمام تر قوتوں کے ساتھ اس کی عبادت کرنی اور اس سے پیار کرنا. اب یہ سب سے پہلی بات ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں 10 کمانڈمنٹس جو ہے اس میں سے پہلی کمانڈمنٹ یہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں چلتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بعض یہودیوں نے جو غالباً شاید فساد کی نیت سے آئے تھے، آ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے یہ پوچھا، اور بات یہ تھی کہ لوگوں میں قسم قسم کی باتیں غلط طور پر پھیلنا شروع ہو گئیں،
اور اسی طرح ہوتا چلا آیا ہے کہ جب بھی خدا کا کوئی نبی آتا ہے تو اس کے مخالفین اس کی طرف منسوب کر کے غلط غلط عقائد لوگوں میں مشہور کرنا شروع کر دیتے ہیں. لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی بالکل ایسا ہی ہوا ہوگا کہ لوگوں نے قسم قسم کی غلط باتیں ان کی طرف منسوب کرنا شروع کر دی ہوں گی. اور اسی اسنا میں بعض لوگ آپ کے پاس آئے آپ کا امتحان لینے کے لیے، اور انہوں نے آپ سے یہ درخواست کی، یہ پوچھا کہ اے استاد یہ بتائیں کہ سب سے پہلا حکم کیا ہے. اب تورات کا جو مطالعہ کرنے والا شخص ہے، جو خود کو یہودی بتاتا ہے، جیسا کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ تھا کہ آپ یہودی المذہب ہیں، یعنی کہ یہودی مذہب پر آپ چلنے والے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت جس کو تورات کہتے ہیں اس پر عمل پیرا ہیں، آپ کا اپنا کوئی نیا مذہب نہیں، کوئی نئی شریعت نہیں لے کر آئے، کسی نئی دین کی بنیاد آپ نے نہیں رکھی، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے اور کروانے کے لیے آئے. لہٰذا پوچھنے والا، سوال کرنے والا جو سائل تھا، اس کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ غالباً وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی اور جواب دیتے ہیں یا تورات کے مطابق جواب دیتے ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ عین تورات کے مطابق تھا. آپ نے فرمایا کہ پہلا حکم وہی ہے جو تورات میں لکھا ہے کہ تم اپنے خدا واحد کی Hear, O Israel, your Lord the God is one. کہ اے بنی اسرائیل خوب سن لو کہ تمہارا خدا واحد ہے، اس کو اپنے دل کی، اپنی روح کی، اپنے بدن کی تمام تر قوتوں کے ساتھ اس کی عبادت کرو، اس سے محبت کرو. یہ وہی بات تھی جو تورات میں لکھی ہوئی تھی. بس اس سے آپ نے اس شخص کے دل میں جو ایک ابہام پیدا ہو گیا تھا، لوگوں کی طرف سے غلط قسم کی باتیں سن کے اس کو دور فرما دیا. جب ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پہ نظر ڈالتے ہیں تو یہی بات ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ آپ کی طرف آپ کے مخالفین نے غلط قسم کی باتیں منسوخ کر کے لوگوں میں آپ کے خلاف ایک نفرت پھیلانے کی کوشش کی تھی. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی آ کے آپ کے عقائد پوچھتا اور آپ بتاتے تو حقیقت جب ان پر آشکارا ہوتی تو دو باتیں جو تھیں ان میں سے ایک بات ہوتی. اگر تو پوچھنے والے کے دل میں کچھ بھی خدا کا خوف ہوتا تو وہ سچائی معلوم کرنے کے بعد آپ کے ساتھ آ ملتا، اور اگر اس کے دل میں خدا کا خوف نہیں تھا اور لوگوں کا خوف تھا یا یہ کہ ضد تھی تو پھر وہ حق کو جاننے کے بعد بھی قبول نہیں تھا کرتا. مثلا جو شاہ روم تھا، یعنی کہ عیسائی سلطنت کا جو بادشاہ تھا جس کو قیصر کہتے تھے، اس کے پاس جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچتا ہے اور اس کے دربار میں پڑھ کے سنایا جاتا ہے، اور جب پڑھ کے سنایا جاتا ہے تو اس وقت ابو سفیان بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس وقت تک اسلام کے مخالف تھے. گو کہ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد جب فتح مکہ ہوتا ہے تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور صحابہ کے زمرے میں آ گئے، لیکن جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں، معین واقعے کی بات کر رہا ہوں، اس وقت وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں شامل تھے، مکفرین اور کفار میں شامل تھے. لہٰذا قیصر کے سامنے خط پہنچتا ہے اور جب وہ پڑھ کے سنایا جاتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، تو اس پر قیصر بعض باتیں ابو سفیان سے پوچھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہم قوم ہیں، آپ کا ہی وہ علاقہ بنتا ہے، مکے کے ہی ہیں، آپ یہ باتیں بتائیں. اور اس نے طریق یہ اختیار کیا کہ ابو سفیان کو آگے بٹھایا اور باقی لوگوں کو اس کے پیچھے بٹھایا کہ اگر ابو سفیان جھوٹ بولیں یا غلط بولیں تو پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اپنے سر کے اشارے سے جو ہے وہ نشاندہی کر دیں گے کہ یہ صحیح بول رہے ہیں کہ غلط. اور اس طرح پر ابو سفیان کو بھی نہیں پتا چل سکے گا کہ کس نے جو ہے وہ ان کی تصحیح کرائی ہے، کس نے بتایا ہے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ غلط کہہ رہے ہیں. خیر، قیصر نے چند سوالات ابو سفیان سے کیے اور جب وہ جواب دیتے تو ساتھ ساتھ لوگ تصدیق کرتے رہتے جو مکے کے لوگ ان کے ساتھ گئے ہوئے تھے کہ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. خود ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس پوری ڈسکشن میں صرف ایک موقع ایسا آیا جس میں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ نیگیٹو بات کر سکیں، باقی کوئی ایسی چیز ہی نہیں تھی کہ وہ غلط بیانی کر سکیں یا کچھ ایسی بات کر سکیں جو کہ منفی ہو.
ایک مقام پہ کیسر نے پوچھا کہ کیا یہ جو نبی آئے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ وعدہ خلاف ہے؟ اس پر وہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اس وقت ایک عہد کیا ہوا ہے، یعنی صلح حدیبیہ، ہمیں نہیں پتا کہ آپ اس پر قائم رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ یہ ٹوٹل فکرہ تھا جو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زون میں خلاف کچھ وہ کہہ سکا۔ بہرحال اس تمام گفت و شنید کے بعد کیسر نے اپنے دربار میں برملا طور پر اس بات کا اظہار کیا کہ میری نظر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، اور یہ وہی نبی ہیں جن کا ہماری مقدس کتابوں میں ذکر چلتا آ رہا تھا۔ اگر میرا بس چلے تو میں خود آپ کے پاس حاضر ہوں اور آپ کے پاؤں ہوں۔ دیکھیں اس زمانے کا جو سب سے بڑا بادشاہ تھا کتنی بڑی بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کرتا ہے، آپ کے حق میں کرتا ہے۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ جیسی اس نے یہ بات کہی تو اس کے دربار میں جو عیسائی پادری تھے انہوں نے باہر کی طرف دوڑنے کی کوشش کی کہ ہمارا بادشاہ جو ہے اس نے تو ارتداد کر دیا ہے، وہ تو مسلمانوں میں شامل ہو گیا۔ یہ جب اس نے دیکھا کہ میری قوم کے لوگ تو بھاگنا شروع ہو گئے ہیں اور میرے سے متنفر ہو جائیں گے اور میری بادشاہ چلی جائے گی، اس پر اس نے لوگوں کو واپس بلایا اور کہا میں تو تمہارا امتحان لینے کے لیے یہ بات کر رہا تھا، ورنہ میں تو مذہباً عیسائی ہی ہوں۔ بس یہ وہ بات ہے جس کا کرنا مقصود تھا کہ جب بھی خدا کی طرف سے ہدایت آتی ہے تو دو قسم کے رویے اختیار کیے جاتے ہیں، یا تو حق شناس حق کو دیکھ کر سچ کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں اور اس کے ساتھ مل جاتے ہیں، اس کو قبول کر لیتے ہیں، یا اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس کو قبول نہیں کرتے اور قبول نہ کرنے کی پھر وجوہات تلاش کرتے ہیں، اور ایک وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ پھر جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں نبی وقت کے خلاف۔ جس دور میں ہم اب رہ رہے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت امام مہدی، مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، یعنی کہ آپ نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عشق میں بڑھ گئے باقی تمام لوگوں سے، تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام مہدویت اور مقام مسیحیت عطا فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا فرما دیا تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے نشانات جو تھے آپ کی صداقت کے ظاہر کرنے شروع کیے۔ پھر وہی بات جو ہمیشہ سے ہوتی چلی آئی ہے خدا کے انبیاء کے ساتھ، کہ جب وہ اپنی باتیں پیش کرتے ہیں تو لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے ان کے مخالفین غلط قسم کی باتیں ان انبیاء کی طرف منسوخ کرتے ہیں۔ لہٰذا اس دور میں ہم نے اس کی کئی مثالیں دیکھی ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف قسم قسم کے مغلظات مولوی حضرات بکتے ہیں اور غلط طریق پر جھوٹ کی راہ اختیار کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں۔ مثلاً ایک یہ بہتان عظیم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اوپر لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، آپ علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ آپ کا مقام اور رتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے ہے۔ ہرگز نہیں، جھوٹ ہے، سری جھوٹ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو یہ فرماتے ہیں کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو بھی مقام عطا فرمایا ہے اسی لیے عطا فرمایا ہے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا غلام ہوں اور اطاعت کرنے والا ہوں۔ جانو دلم فدائے جمال محمد اس، خاکم نثار کوچائے آل محمد اس، کہ میرا جان و دل تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان، اور میرا وجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، آپ کی اولاد کی چوکھٹ پر قربان۔ یہ ہے دعویٰ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بعد از خدا بعشق محمد مخمرم، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد مجھے سب سے زیادہ اگر کسی ذات کا عشق ہے جس سے میں مخمور ہو چکا ہوں تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ گر کفر این بود بخدا سخت کافرم، اور اگر اس کو تم کفر کہتے ہو تو پھر خدا کی قسم میں سب سے بڑا کافر ہوں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا کفر ہے تو مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر میں سب سے بڑا کافر ہوں۔ جس شخص کا یہ دعویٰ ہے اس کے بارے میں مولوی حضرات جھوٹ بولتے ہیں اور لوگوں میں ایک نفرت کی ہوا کو پھیلانے کے لیے، نفرت کی اس فیلنگ کو قائم کرنے کے لیے یہ جھوٹے قسم کے عقائد جو ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام بانی جماعت سلسلہ انبیاء کی طرف غلط طور پر منسوخ کرتے ہیں۔
اب آپ خود سوچیں، کیا یہ وہی بات نہیں جس طرح پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین آپ کے خلاف کرتے تھے؟ کیا یہ وہی طریق نہیں جس طریق پر عمل کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالفین ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے؟ بس یہ پروپیگنڈا کرنا خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا ایک ثبوت ہو جاتا ہے، کیونکہ خدا کے سچوں کے ساتھ، خدا کی طرف سے جو سچے انبیاء آتے ہیں ان کے ساتھ اسی قسم کا سلوک کیا جاتا ہے جس قسم کا سلوک خدا کے پہلے بھیجے ہوئے نبیوں کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا کے پہلے نبی جو آئے، پچھلے نبی جو آئے، ہر نبی کے ساتھ اس کی قوم نے ٹھٹھا کیا، اس کا مذاق اڑایا، تمسخر کیا ان کے ساتھ۔ اب اس دور میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ جو آج کل کے نام نہاد مسلمان ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر نہیں ماننا چاہتے نہ مانیں، لیکن شرافت کی چادر کو تو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اپنی طرف سے گندی گالیاں دیتے ہیں، غلط اور غلیظ قسم کی تصویریں بناتے ہیں، تصویریں بگاڑتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن کی خدمت کر رہے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے ہیں۔ خدا تو یہ فرماتا ہے کہ شرک کے بعد اور والدین کی نافرمانی کے بعد سب سے بڑا گناہ جھوٹ ہے۔ بس یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گناہ کا ارتکاب بھی کرتے چلے جائیں اور ساتھ میں دین کے محافظ بھی ٹھہرے؟ کیا اندھیرا اور نور، روشنی اور تاریکی ایک جگہ پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ صفائی اور گندگی ایک جگہ پہ اکٹھی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ بس آج کل کے علماء اور آج کل کے جو نام نہاد مسلمان ہیں وہ جس قسم کا وتیرہ اور رویہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اس سے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا منہاج النبوہ کے اوپر آپ کی صداقت ظاہر ہوتی ہے، آپ کا جو ہے وہ انکار غلط بنتا ہے، جس طرح پر پچھلے انبیاء کا انکار غلط تھا۔ بس اس بات کو ذہن میں رکھ کے اب باقی کے مضمون کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما تحاجون، لما کا مطلب ہوتا ہے کیوں، تحاجون یہ جمع کا صیغہ ہے اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم جھگڑا کرتے ہو۔ مراد یہ ہوگی کہ اے اہل کتاب تم کیوں جھگڑتے ہو، فی ابراہیم، ابراہیم کے بارے میں، وما اور نہیں، انزلت التورات، انزلت کہتے ہیں اتاری گئی، وما انزلت اور نہیں اتاری گئی، التورات تورات، والانجیل اور انجیل، الا من بعدہ مگر بعد اس کے، یعنی بعد ابراہیم کے تورات اور انجیل اتاری گئی ہیں، افلا تعقلون پس تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ اب یہ بھی بہت ہی خوبصورت اور معارف پر مبنی آیت ہے۔ عیسائی اور جو یہودی تھے وہ ایک دوسرے سے اس بارے میں جھگڑا کیا کرتے تھے۔ یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، اور عیسائی جو تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ عیسائی ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم آپس میں جھگڑا کرتے ہو، یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم یہودی تھے، عیسائی کہتے ہیں کہ ابراہیم عیسائی تھے۔ حالانکہ یہودی انسان بنتا ہے تورات پر عمل کرنے کی وجہ سے، عیسائی انسان بنتا ہے انجیل پر عمل کرنے کی وجہ سے، اور یہ دونوں کتابیں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد کی ہیں۔ ابراہیم تو پہلے پیدا ہو گئے، اپنی زندگی گزار کے وفات پا کے چلے بھی گئے جہاں سے، ان کے کئی سو سال کے بعد تورات کا زمانہ شروع ہوتا ہے جس کے ذریعے سے لوگ یہودی بنے، اور اس کے بھی کوئی 1400 سال بعد انجیل کا زمانہ شروع ہوتا ہے، 13 صدیاں گزرنے کے بعد انجیل کا زمانہ شروع ہوتا ہے جس پر عمل کر کے انسان عیسائی بنتا ہے۔ بس یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک کتاب یا دو کتابیں جو ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بھی کئی سو سال بعد نازل ہوتی ہیں، اور ان کتابوں پر عمل کر کے انسان یہودی بنتا ہے یا عیسائی بنتا ہے، اور یہ کہا جائے کہ ابراہیم جو تھے وہ یہودی تھے یا یہ کہ وہ عیسائی تھے۔ اس آیت نے ایک اور بڑا زبردست مسئلہ جو تھا اس کو حل کر دیا۔ ہمارے غیر احمدی مسلمان بہن اور بھائی جو ہیں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس بجسم انصری اپنے اس جسم کے ساتھ زندہ موجود ہیں پچھلے 2000 سالوں سے،
اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں دوبارہ واپس آئیں گے. اب وہ آخری زمانہ کون سا ہے اس کے بارے میں پھر کبھی بات کریں گے، لیکن یہ بتا دینا مقصود ہے کہ احادیث اور قرآن کے مطالعہ سے اور پچھلے علماء کے مطالعہ سے یہی پتہ چلتا ہے کہ 14ویں صدی ہجری جو تھی اس کے شروع میں امام مہدی نے آنا تھا، اور اس کو آخری زمانہ کہا گیا کہ وہاں سے آخری زمانہ شروع ہو جائے گا. خیر، ہمارے غیر احمدی مسلمان بہن بھائیوں کے بارے میں بتا رہا تھا کہ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ایک بھاری اکثریت ان میں سے یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور آخری زمانے میں انہوں نے واپس آنا ہے. اور جب وہ واپس آئیں گے تو ان سے ہم سوال کرتے ہیں کہ اچھا وہ کس حیثیت میں آئیں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں نبی تھے تو بطور نبی ہی آئیں گے. جب وہ کہتے ہیں بطور نبی تھے اور نبی ہی آئیں گے، تو اس طرح پر تو اس دنیا میں آخری نبی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن جاتے ہیں، کیونکہ قیامت سے پہلے آخری نبی اس دنیا میں کون سا ہوگا جس کو دیکھا جائے گا، جس کے اوپر لوگ ایمان لائیں گے، جس کی پیروی کریں گے، جس کی اطاعت کریں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. پس اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اس دنیا میں 2000 سال پہلے آئے تھے اگر بطور نبی کے آتے ہیں، تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا جو عقیدہ ان لوگوں نے رکھا ہوا ہے وہ غلط ثابت ہو جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے آخری نبی ہے. اب اگر وہ یہ کہیں کہ نہیں ہر لحاظ سے آخری نبی نہیں ہے، تو خود انہوں نے ایک ایکسیپشن بنا دی کہ کوئی ایکسیپشن بھی ہے، جس ایکسیپشن کے تحت آپ کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے. اگر ایکسیپشن انہوں نے خود بنا دی اور اسی قسم کی ایکسیپشن ہمارے پاس بھی ہے، تو پھر ہم پہ کیوں الزام لگایا جاتا ہے؟ دوسری بات، جب ہم یہ دلیل پیش کرتے ہیں تو آگے سے کہتے ہیں نہیں بات یہ ہے کہ وہ پہلے نبی تھے لیکن جب آسمان پہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے نبوت واپس لے لی، اب جب بھیجے جائیں گے تو بطور امتی کے بھیجے جائیں گے، یعنی اب ان کے پاس نبوت کوئی نہیں ہونی، اب وہ صرف بطور ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے، ایک نیک انسان ہونے کے واپس آئیں گے. اس پر دو باتیں. پہلی بات تو یہ کہ روحانی دنیا میں نبی کا عہدہ سب سے بڑا ہوتا ہے، اس کے بعد صدیق کا، اس کے بعد شہید کا، اس کے بعد صالح کا، جیسے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 70 سے واضح ہے. پھر اگلا سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ نبی سے اس کا عہدہ لے کے اس کو نچلے والا عہدہ کیوں دیا جائے گا؟ انسان کی ڈیموشن جو ہوتی ہے، اگر ایک انسان لیٹ سے کہ آرمی میں بریگیڈیئر کے عہدے پہ ہے اور اس کو بریگیڈیئر کے عہدے سے اتار کے میجر کے عہدے پہ کر دیا جائے، تو یہ اس کے لیے باعث عزت بات ہے یا باعث ذلت بات ہے؟ obviously باعث ذلت بات ہوگی. کسی بریگیڈیئر کو بریگیڈیئر کے عہدے سے ہٹا کے میجر کے عہدے پہ کیوں لگایا جائے گا؟ جب وہ کوئی غلطی کرے گا، کچھ گناہ کرے گا. اب بات یہ آتی ہے کہ نبی تو گناہ کر ہی نہیں سکتے، ان سے تو گناہ ہوتا ہی نہیں، وہ تو کرتے نہیں ہے کوئی گناہ، خدا کی نافرمانی وہ کرتے ہی نہیں جس کو ہم گناہ کہتے ہیں. تو پھر نبی سے اس کی نبوت واپس لینے کا کانسیپٹ ہی غلط بن جاتا ہے. جبکہ خود قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سورہ مریم میں یہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے برکت عطا کی ہے، مجھے اس نے نبی بنایا جہاں کہیں بھی میں ہوں. اگر تو وہ زمین پہ ہیں تب بھی نبی ہیں، اگر وہ آسمان پہ ہیں تو تب بھی نبی ہیں، اگر واپس آ بھی جائیں گے بقول انہی لوگوں کے تب بھی نبی ہی رہیں گے، کیونکہ یہ آیت ان کو نبی قرار دیتی ہے جہاں کہیں بھی وہ ہیں. بس یہ جو دوسری والی بات ہے نا کہ اگر نبوت ان سے واپس بھی لے لی، جو کہ قرآن کے نزدیک ایک غلط عقیدہ ہے، خود حدیث کے نزدیک بھی غلط ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جب مسیح آئے گا تو وہ نبی ہی ہوگا. یہ نہیں فرمایا کہ وہ نبی نہیں ہوگا. آنے والے مسیح کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، بلکہ 4 دفعہ ایک ہی موقع پہ آپ نے نبی کہہ کے بیان فرمایا. اور بھی کئی مقامات پہ فرمایا، لیکن ایک ہی واقعے میں ایک دفعہ آپ نے 4 دفعہ آنے والے مسیح کو خدا کا نبی کہا ہے. بس یہ لوگ قرآن کے بھی خلاف جاتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حکم کی نافرمانی کرتے ہیں. اب تیسری بات رہ گئی کہ چلو ٹھیک ہے، بفرض محال مان لیتے ہیں کہ امتی، کہ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے نبوت لے لی اور بطور امتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ان کو اب اللہ تعالیٰ دوبارہ اس دنیا میں بھیجے گا. اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں اگر آ جاتے ہیں تو وہ کس شریعت پر عمل کریں گے؟ جب آپ یہ مسلمان علماء سے پوچھتے ہیں، غیر احمدی مسلمانوں سے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر عمل کریں گے اور وہ مسلمانوں میں سے ہوں گے. اب یہ وہی بات آ گئی نا جو حضرت ابراہیم کے بارے میں یہودی اور عیسائی کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی یا عیسائی کس طرح ہو سکتے ہیں
جبکہ یہ دونوں شریعتیں، یہ دونوں کتابیں جو ہیں، یہ دونوں وحیاں جو ہیں، شریعت تو نہیں کہوں گا میں دونوں کو، تورات شریعت کی کتاب ہے، انجیل شریعت کی کتاب نہیں، لیکن خیر یہ دونوں کتابیں تو در حقیقت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد نازل ہوئی ہیں. پس یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اسی طرح قرآن کی شریعت تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، پس بعد میں آنے والی شریعت اور بعد میں آنے والی امت میں شامل نہیں ہو سکتے. ہاں ایک بات ہے اور جو قرآن پاک سے واضح ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے سے پچھلے نبی کی امت میں نبی کو شمار کیا جا سکتا ہے. مثلا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کی جماعت میں سے تھے. حضرت ابراہیم اپنے سے پچھلے نبی یعنی نوح علیہ السلام جو تھے ان کی جماعت میں سے تھے. یہ تو بتا دیا کہ بعد میں آنے والا اپنے سے پہلے آنے والے کی جماعت میں شامل شمار ہو سکتا ہے، لیکن یہ بتا دیا کہ پہلے آنے والا بعد میں آنے والے کی جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا. ایک حدیث آتی ہے جو غالباً مولانا جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کوٹ کی ہے، اور اگر تو میں غلط نہیں تو غالباً اس کتاب کا نام ہے الخصائص الکبریٰ، جس میں یہ حدیث آئی ہے. وہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کشفی طور پہ دکھایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ اور آپ کا دور، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ خواہش کی کہ اے اللہ اگر ممکن ہے تو مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک نبی بنا دے کہ میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی امت کا نبی ہو جاؤں. یاد رکھیں موسیٰ علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2000 سال پہلے ہوئے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کے 2000 سال بعد کا زمانہ بنتا ہے آپ کا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. نبیہم منہم، ان کا نبی انہی میں سے ہوگا. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو بھی نبی آئے گا وہ اسی امت میں سے آئے گا. یہ نہیں فرمایا کہ کسی اور امت کا آئے گا. اس میں بھی یہ دونوں مسئلے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حل کر دیے اس حدیث میں. پہلی بات یہ کہ امت مسلمہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا ضرور، اور باہر سے نہیں آئے گا بلکہ اسی امت میں سے آئے گا. یعنی کہ خود مسلمانوں میں سے کوئی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نبوت کے مقام پر فائز کرے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں. یہی عقیدہ تو جماعت احمدیہ کا ہے. پس جب ہم وہی بات کرتے ہیں جو قرآن اور سنت اور حدیث کے مطابق ہے تو ہم پر کفر کے اور الحاد کے فتوے لگائے جاتے ہیں، جبکہ خود انہی کے علماء اور انہی کے آباء و اجداد یہی عقیدہ رکھتے ہیں جو آج جماعت احمدیہ پیش کرتی ہے. پس اس آیت سے یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 66 سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ ایک نبی اپنے سے پچھلی نبی کی امت میں تو شمار کیا جا سکتا ہے، لیکن اپنے سے بعد میں آنے والی نبی کی امت میں شمار نہیں کیا جا سکتا. جس طرح ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں شمار نہیں کیے جا سکتے، یا ان کو یہودی اور نصرانی نہیں کہا جا سکتا، اسی طرح پر عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کے بعد میں آنے والی شریعت یعنی شریعت محمدیہ کا فرد شمار نہیں کیا جا سکتا، امت مسلمہ کا فرد شمار نہیں کیا جا سکتا. بس دونوں باتیں جو وہ کرتے تھے غلط ثابت ہو گئی کہ نہ تو عیسیٰ علیہ السلام بطور نبی کے اس دنیا میں واپس آ سکتے ہیں. اگر اسی طرح نبی بن کے واپس آ جائیں جس طرح وہ 2000 سال پہلے تھے تو ختم نبوت کا عقیدہ خود ان کے مطابق باطل ٹھہرتا ہے، اور اگر امتی بنا کے واپس لے کر آئیں تو تب بھی قرآن کے مطابق یہ عقیدہ باطل ٹھہرتا ہے. بس ان کے پاس جائے فرار بچتی ہی کوئی نہیں سوائے اس کے کہ وہ مانے کہ خدا تعالیٰ نے امت مسلمہ میں سے ہی کسی کو نبی بنانا تھا، اور یہی بات ہوئی، یہی امر واقعہ ہے. اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دلوں کو کھولے اور حقیقتاً اس امام کی شناخت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو امام وقت کو شناخت کیے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا. بہت بڑی تنبیہ ہے، بہت بڑی تنبیہ ہے. کوئی عام شخصیت نہیں ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں. یہ وہ شخصیت ہے امام مہدی اور مسیح موعود کی جس کی نسبت، جس کے بارے میں آج حضور نے فرمایا کہ اس تک میرا سلام پہنچانا، چاہے تمہیں برف کی تودوں پر گھٹنوں کے بل رینگ کے جانا پڑے، اس تک پہنچو، اس کو میرا سلام پہنچاؤ، اس کی بیعت کرو، اس کی مدد کرو. جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ فرمان ہے، اسی کے بارے میں مولوی حضرات
کس قسم کی باتیں کرتے ہیں، پڑھ کے، سن کے، دیکھ کے شرم آتی ہے، اور آنی چاہیے، سب کو آنی چاہیے کہ کس قسم کی باتیں خدا کے ایک برگزیدہ نبی کے بارے میں یہ کرتے ہیں۔ خیر، اب مضمون کو آگے لے کے چلتے ہیں، اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے ہا انتم۔ ہا انتم کا مطلب ہوتا ہے کہ سنو تم لوگ، یا یہ کہ تم لوگ ہو۔ ہا اولائی، ایسے لوگ۔ ہا جج تم، ہا جج تم جو ہے یہ حاجہ سے نکلا۔ حاجہ کا مطلب ہوتا ہے جھگڑنا، حاجہ کا مطلب ہوتا ہے جھگڑنا۔ حجت بھی اسی سے نکلا ہے۔ حجت کہتے ہیں دلیل کے ذریعے سے ایک دوسرے سے بحث کرنا۔ ہا جج تم جھگڑتے ہو، فیما، اس بارے میں، لکم، تمہارے لیے، ہے، بھی، اس کے ذریعے یا اس کے ساتھ، علم، یعنی تم ایسے لوگ ہو کہ اس بارے میں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہے۔ جن باتوں کے بارے میں تمہیں علم ہے تم ان میں بھی جھگڑتے ہو۔ فلیما تحاجون، پس تم کیوں جھگڑتے ہو، فیما، اس بارے میں، لیس لکم بھی علم، جس کے بارے میں تمہیں کچھ علم ہی نہیں ہے۔ چلو، جن باتوں کا تمہیں علم ہے اس بارے میں جھگڑنے کی کسی حد تک سینس بنتی ہے، لیکن جس بات کے بارے میں تمہیں کخ نہیں پتا، کچھ بھی نہیں پتا، کچھ علم ہی نہیں ہے، اس بارے میں بھی جھگڑا کرے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، جبکہ تم نہیں جانتے، وانتم، اور تم، یہاں پہ واو جو ہے یہ حالیہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جبکہ۔ وانتم لا تعلمون، جبکہ تم نہیں جانتے۔ اللہ جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا، ما کانا، نہیں تھا، ابراہیم یہودیا، یہودی، ولا نصرانیا، اور نہ ہی عیسائی، ولیکن کانا حنیفا مسلما، ولیکن، لیکن، کانا، وہ تھا، حنیفا، حنیف کہتے ہیں جھکا ہوا، جس کا جھکاؤ ایک طرف ہو۔ کس طرف جھکا ہوا تھا؟ مسلمان، فرما برداری کی طرف۔ دیکھیں کیا ہی خوبصورت صفت ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، کہ ابراہیم تو وہ وجود تھا جو ہمہ وقت، ہر وقت ان کی ذات، ان کی شناخت، ان کے خیالات، ان کی سوچ، ان کی ذہنیت فرما برداری کی طرف جھکی ہوئی ہوتی تھی۔ یعنی فرما برداری کی طرف ان کی طبیعت میں ایک طبعی میلان اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا تھا۔ جس بات میں کوئی شک کی گنجائش ہوتی، آپ کا رجحان اطاعت کی طرف بڑھتا کہ خدا کی اطاعت کرنی۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ یہاں پہ ایک یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ کیوں لفظ استعمال کیا کہ وما کان من المشرکین، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک بھی واقعہ اس قسم کا نہیں ملتا ہے جہاں پہ یہ کہا جا سکے کہ انہوں نے کوئی شرک کیا ہو، کسی بت کے آگے سجدہ کیا ہو، قبروں پہ چڑھاوے چڑھائے ہوں، اس قسم کی کوئی بات نہیں آتی۔ بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں دو ایسے مقامات ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے مباحثہ ہو رہا تھا، مناظرہ ہو رہا تھا، ڈیبیٹ ہو رہا تھا نمرود کے ساتھ جو اس وقت کا بادشاہ تھا، تو آپ یہ طرز استدلال اختیار کرتے تھے بیان کرنے کے لیے کہ کیا یہ رب ہے، ستاروں کی طرف اشارہ کر کے کہتے کیا یہ رب ہے، اور جب ستارے صبح کی روشنی میں غائب ہو جاتے تو کہتے میرا خدا تو غائب ہونے والا نہیں، پس یہ رب نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک آپ کو خاص طور پہ طرز استدلال اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا جس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو سمجھاتے تھے۔ پس بعض لوگ غلط قسم کے نتائج اخذ کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا یہ تارا میرا رب ہے یا یہ سورج میرا رب ہے، حالانکہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ فکرہ استعمال کرتے تھے کہ وہ خود کوشچن کریں اس بات کو۔ استفہامیہ ان کو سوالات کہتے ہیں کہ اس کو وہ کوشچن کریں، جس طرح ہم انگریزی میں کہتے ہیں ریٹوریکل کوشچن، کہ خود سے پوچھو، اور جب واقعہ اس کے برخلاف ہو جاتا تھا تو خود ہی جواب مل جاتا تھا کہ یہ رب ہو ہی نہیں سکتا۔ مثلا سورج کے بارے میں یہ کہا کہ کیا یہ میرا رب ہے، لیکن جب سورج غروب ہو گیا تو کہا کہ یہ کس طرح رب ہو سکتا ہے، رب تو وہ ہے جو غروب ہی نہیں ہو سکتا، غائب ہی نہیں ہو سکتا۔ تو بعض لوگ ان فکرات کو لے کے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نعوذ باللہ من ذالک ابراہیم علیہ السلام پر شاید کوئی ایسا زمانہ بھی آیا ہو
جس میں آپ نے شرک کیا ہو، حالانکہ نبی شرک نہیں کرتے، نہ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے ملنے کے بعد تو خیر سوال ہی نہیں ہوتا، اور نہ ہی نبوت سے پہلے شرک کا کوئی بھی ان کے ذات میں کوئی امکان ہوتا ہے۔ یہ تو پہلی بات تھی۔ اب دوسری بات جو زیادہ قرین قیاس والی بات ہے، جہاں پہ اس آیت کا یہ ٹکڑا جو ہے وہ چسپاں کیا جا سکتا ہے کہ وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک مقام پر فرمایا کہ جھوٹ جو ہے وہ انسان کو، جھوٹ اور شرک کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ پہ بیان فرمایا کہ جھوٹ اور شرک گویا ایک ہی چیز کے دو نام بن جاتے ہیں۔ جھوٹ اور شرک گویا ایک ہی چیز کے دو نام بن جاتے ہیں۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھے، جب ہم دیکھتے ہیں، قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف 3 مقامات پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا جاتا ہے۔ قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ آپ نے کوئی جھوٹ بولا، کسی حدیث صحیحہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ حقیقت امر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے جھوٹ بولا، نعوذ باللہ من ذالک۔ بائبل میں یہ آتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک ابراہیم علیہ السلام نے 3 مقامات پر جھوٹ بولا، لیکن بائبل تو ہر نبی کے خلاف اسی قسم کی باتیں کرتی ہے۔ یہ وہ بائبل نہیں جو حقیقی طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منوان اتاری گئی تھی، بلکہ یہ وہ بائبل ہے جو انسانی دست برد سے پاک نہیں رہ سکی، بلکہ بعد میں آنے والے علماء نے قسم کی باتیں اس کے اندر اپنی طرف سے گھڑ کے داخل کر دی، اور خدا کے انبیاء کے خلاف باتیں جو ہیں وہ اس میں داخل کر دی۔ پس ابراہیم علیہ السلام کے خلاف جو جھوٹ کے یہ جو تھے باتیں کہ نعوذ باللہ آپ نے کوئی 3 مقامات پر جھوٹ بولے ہوں گے یا 3 مقامات پر جھوٹ بولے تھے، یہ بات اپنی ذات کے اندر غلط ہے، اور اس چیز کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فکرہ استعمال فرمایا ہے وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھا، کیونکہ جو جھوٹ بولتا ہے، مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ایک جگہ پر کہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ اپنے جھوٹ پر تکیہ کرتا ہے، یعنی اپنے جھوٹ پر سہارا لیتا ہے، اور وہ اس جھوٹ کو اپنا محافظ سمجھتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں جھوٹ بول کے بچ جاؤں گا، وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے جھوٹ بولوں گا تو مجھے فائدہ ہو جائے گا، حالانکہ بچانے والا اور فائدہ پہنچانے والی ذات تو خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ پس جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو وہ اس جھوٹ کو اپنا خدا بنا رہا ہوتا ہے۔ اس طرح پر جھوٹ کو بھی شرک کی ہی ایک قسم میں داخل کیا گیا ہے۔ بس یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا بھی جو ہے وہ جواب دے دیا جو اعتراضات ابراہیم علیہ السلام کے خلاف لگائے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا، نہ ہی انہوں نے ظاہری کوئی شرک کیا، نہ ہی انہوں نے کوئی باطنی شرک کیا، اور باطنی شرک ہی میں یہ جھوٹ کی جو قسم ہے وہ اس میں شامل ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے انا یقیناً، اولا کہتے ہیں قریب ترین، سب سے قریب، انا اولا الناسی، الناس کہتے ہیں لوگوں کو، یعنی لوگ، انا اولا الناسی یقیناً لوگوں میں سے قریب ترین، بھی ابراہیم سے، للذین وہ لوگ ہیں، للذین اتبعوہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی، یعنی لوگوں میں سے ابراہیم کے قریب ترین وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی۔ وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم سے سب سے قریب تر ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں۔ وَاللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ ہے، وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، ولی ہے مومنوں کا، ولی کہتے ہیں دوست کو، اور مومنین جو ہے یہ مومن کی جمع ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بعض باتیں سمجھا دی، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف خالی منسوب ہو جانا کوئی بات نہیں رکھتی۔ ابراہیم کے قریب ترین تو وہی لوگ شمار ہوں گے جو ابراہیم علیہ السلام کی نیک باتوں میں پیروی بھی کرتے ہیں، ان کی نیکیوں کی پیروی کرتے ہیں۔ جو ابراہیم کی پیروی کرے گا وہی اس کے قریب ترین شمار ہوگا۔ اب یہ جو لفظ ہے اولا، اس کے بارے میں ہم کچھ بات کریں گے، لیکن اسے بات کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم کے قریب ترین وہ ہے جس نے اس کی پیروی کی، اور یہ نبی اور ایمان لانے والے، یعنی تمام انبیاء میں سب سے قریب ترین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کون ہوا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پہ ایک اور بات جس کی طرف خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ، جماعت احمدیہ کے چوتھے خلیفہ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے
جب اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر بیان کر رہے تھے تو آپ نے بیان کیا کہ یہ جو لفظ اولا ہے یہ دو طرح پر استعمال ہوتا ہے. اولا کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ روحانی طور پر قریب ترین، اور اولا کا ایک مطلب ہوتا ہے خونی رشتے کے لحاظ سے قریب ترین. پھر حضور بیان کرتے ہیں کہ جتنا حضور نے غور کیا ہے وہ اسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طور پہ تو خیر سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کی نیکیوں پر نیک باتوں پہ پیروی کرنے والے تھے، بلکہ خود ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر نیکیوں پر عمل کرنے والے تھے. تبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہیں. دوسری بات جو کہ خونی رشتے کے لحاظ سے اولا ہے، اس کا حضور نے یوں ترجمہ بیان کیا کہ حضور فرماتے ہیں میرے نزدیک میں اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کے خونی رشتے کے لحاظ سے بھی سب سے قریب ترین جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کی وجہ بھی بیان کی. حالانکہ خود ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے انبیاء تھے، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام دونوں نبی تھے، اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آگے چل کے کئی صدیوں بعد، کئی ہزار سال بعد جا کے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں. لیکن وہ باتیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے بذریعہ خون یا بذریعہ صفات اگلی جنریشن میں منتقل ہونی تھی، وہ اسماعیل علیہ السلام سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں منتقل ہوئی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں زیادہ بڑھ کر اور چڑھ کر جو ہیں ان کا اظہار ہوا. اسی طرح پر حضرت ہاجرہ علیہ السلام ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیگم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، وہ بھی اگر اولا کا مضمون لیا جائے تو مطلب یہ بنے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا کہا جائے، اور آپ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو حضرت ہاجرہ کا بیٹا کہا جائے. یا بالفاظ دیگر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا زیادہ حق ہے کہ ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا والد کہا جائے، اور حضرت ہاجرہ کا زیادہ حق ہے کہ ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کہا جائے. اس لیے کیونکہ ماں باپ سے جو صفات بچے میں منتقل ہوتی ہیں، جو خون کے ذریعے سے منتقل ہوتی ہیں، فرمایا وہ اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام سے بھی بڑھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں منتقل ہوئی. بس ان باتوں کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں منتقل ہونا اور ظاہر ہونا ثبوت ہے اس بات کا کہ در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بات کی زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا والد ماجد کہا جائے، اور حضرت ہاجرہ اس بات کی زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کہا جائے. بہت ہی اچھوتا اور بہت ہی خوبصورت اور نمایاں منفرد ایک مضمون ہے جس کی طرف غالباً خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ سے پہلے شاید ہی کسی مفسر قرآن کی توجہ اس طرف گئی ہو. اگلی آیت کو لیتے ہیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ودت کا مطلب ہے خواہش کی. طائفتن، طائفہ کہتے ہیں گروہ نے، ایک گروہ کو. تو ودت طائفتن کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک گروہ نے خواہش کی، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، لو کاش، یدلون، وہ گمراہ کر دیں. یہ لفظ یدلون جو ہے یہ دلالت سے نکلا ہے، وَلَضَّالِّينَ جو سورہ فاتحہ میں آیا ہے وہ بھی اسی لفظ سے نکلا ہے. فرمایا لو یدلون، کاش وہ گمراہ کر دیں، تم لوگوں کو. حالانکہ صیغہ اللہ تعالیٰ نے ماضی کا استعمال کیا ہے جب فرمایا کہ ود طائفتن، کہ خواہش کی، یعنی ماضی میں خواہش کی، لیکن وہ خواہش کیا تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے حال اور مستقبل کے صیغے کے ساتھ بیان کیا. بس جب ترجمہ کریں گے تو ترجمہ اس پورے فقرے کا حال اور مستقبل کے طور پر کیا جائے گا. ترجمہ یوں بنے گا کہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر سکے. وما یدلون، وما اور نہیں، یدلون وہ گمراہ کرتے، الا انفسہم سوائے اپنے آپ کو یا اپنے نفسوں کو ہی گمراہ کرتے ہیں اور کسی کو گمراہ نہیں کرتے. وما یشعرون، وما اور نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے، یعنی ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ مسلمانوں کو گمراہ نہیں کرے بلکہ خود ہی کو گمراہ کرے. یا اہل الکتابی،
اے اہل کتاب لما تکفرون تم کیوں انکار کرتے ہو بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا، وانتم تشہدون جبکہ تم دیکھ رہے ہو، تم مشاہدہ کر رہے ہو کہ تم کر کیا رہے ہو، تم جانتے ہو کہ یہ خدا کی آیات ہیں، اس کے باوجود بھی تم ان کا انکار کر رہے ہو۔ یا اہل الکتابی اے اہل کتاب لما تلبسون الحق، لما کیوں، تلبسون یہ لفظ لباس سے نکلا ہے اور عربی زبان میں اس کا مطلب ہوتا ہے ملا جلا دینا۔ لما تلبسون الحق تم کیوں ملا جلا دیتے ہو سچ کی بات کو بالباطلی جھوٹ کے ساتھ، یعنی تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں مشتبہ کر دیتے ہو۔ وتکتمون اور تم چھپاتے ہو الحق، تکتمون الحق حق کو، تم سچ کو چھپاتے ہو، وانتم تعلمون جبکہ تم جانتے ہو کہ کیا کر رہے ہو۔ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ خلیفۃ مسیح رابع رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا، اے اہل کتاب تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں مشتبہ کرتے ہو اور تم حق چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہاں پہ یہ جو بات تھی کہ تکتمون الحق والی اور یہ کہ تلبسون الحق بالباطل، سچ اور باطل کو مشتبہ کر دینے والی بات جو تھی اہل کتاب کی طرف منسوب کر کے اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ یہاں پہ میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ 2 سال پہلے مجھے یہاں پہ ایک یونیورسٹی میں لیکچر کے لیے بلایا گیا، لیکچر نہیں بلکہ سوال و جواب کی ایک محفل تھی، مجلس تھی، جہاں پہ میں اسلام کی نمائندگی میں تھا گیا ہوا، اسی طریقے سے وہاں پہ ایک عیسائی پادری بھی تھا، عیسائیوں کے 2 مختلف فرقوں کی نمائندگی کی جا رہی تھی، اور یہودی مذہب کا اسکالر جو ریبائی ہے وہ بھی تھا، اسی طریقے پر بدھسٹ مذہب اور ہندو مذہب کے بھی ریپرزینٹیٹیوز وہاں پہ تھے۔ تو خیر بات شات ہوئی، سوال و جواب ہوئے، اور آخر پر میری جو تھی وہ بات ہوئی یہودی اسکالر سے جس کو ریبائی کہتے ہیں۔ تو ریبائی نے تو پہلے تو چند بنیادی جو اعتراضات یہ کرتے ہیں قرآن کی بعض ان فقرات پر، ان آیات پر جن میں یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بعض الفاظ استعمال فرمائے۔ جب میں نے اس کو ان کا جواب دیا تو اس کے بعد اس نے فوراً موضوع بدل دیا اور یہ بات کہی، وہ اپنی طرف سے مجھے کہتا تھا کہ یہودی مذہب کی اصل بات خصوصیت یہ ہے کہ ہم اس بات پر زور نہیں دیتے کہ کیا حرام ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں ہمارے ہاں وہ زیادہ بڑا اسکالر سمجھا جاتا ہے، وہ زیادہ متقی انسان سمجھا جاتا ہے جو یہ ہمیں سمجھائے، یہ دکھائے، اور یہ سکھلائے کہ ایک حرام چیز کو حلال کس طرح قرار دیتے ہیں۔ کہتا ہے کہ جو حرام ہے اس کو حرام قرار دینا تو بڑی آسان سی بات ہے۔ کہتا ہے کہ یہ تو ایک بچہ بھی کہہ سکتا ہے کہ فلاں چیز جو ہے یہ بری ہے، لیکن آپ کو ایک اسکالر کی ضرورت ہے، حقیقی اسکالر کی ضرورت ہے، متقی کی ضرورت ہے کہ وہ یہ بتائے کہ گو کہ یہ چیز حرام ہے لیکن اس کو اس رنگ میں حلال کیا جا سکتا ہے۔ اب اس قسم کی تفہیمات واقعتاً قرآن پاک کی صداقت کا ثبوت ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کر دی تھی کہ یہ یہودی علماء جو ہیں یہ خدا تعالیٰ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں،